اس ویڈیو میں پیسے بچانے کے 5 طریقے ہیں، لیکن کنجوسی کے نہیں۔ اصل میں کنجوسی کے بغیر بھی پیسے بچائے جا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے محلے میں شاید لوگوں کو دیکھا ہو کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی گھومنے نہیں جاتے، نہ ہی ڈھنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، نہ ہی اچھا کھاتے پیتے ہیں، بلکہ ایک ایک روپیہ نکالتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے۔ پھر ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہی کنجوس لوگوں نے ٹرپل سٹوری مکان بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو اصل میں یہ بھی ذلالت کی ایک شکل ہے۔ بے شمار لوگ ذلیل ہوتے ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب اچھا مکان بنانے میں کوئی برائی نہیں، لیکن اچھا مکان کے لیے باقی ساری زندگی کا معیار گرا لینا درست نہیں۔ جو لوگ کنجوسی کے عادی ہوتے ہیں، جن کی ساری زندگی پیسے ہونے کے باوجود بچتے کرتے گزرتی ہے، اچھے گھر بنانے کے بعد بھی ان کی عادتیں نہیں جاتی۔ ایکچولی یہ ایک رویہ ہوتا ہے، لائف سٹائل ہوتا ہے، پرسنالٹی ہوتی ہے، جو کہ انسان کنجوسی کے چکر میں برباد کر بیٹھتا ہے اور کبھی بھی کھل کر پیسے نہیں لگاتا اور نہ زندگی کو اچھی طرح انجوائے کرتا ہے۔ اگر ایسے لوگ پیسے لگائیں بھی تو ایسی جگہوں پر لگاتے ہیں جہاں پر باقی لوگوں کو نظر آئیں۔ اصل میں اس طرح کی ذہنیت بذات خود ایک عذاب ہے۔ تو اس ویڈیو میں کچھ طریقے ہیں جو آپ کو کنجوسی تو نہیں سکھائیں گے، مگر آپ کو کچھ ایسے طریقے ضرور بتائیں گے جن کی مدد سے آپ آسانی سے اپنا مہینہ گزار سکتے ہیں، اور یہ طریقے آپ کو بھوکا بھی نہیں ماریں گے۔ البتہ ان طریقوں کی مدد سے آپ ہر مہینے اچھے خاصے پیسے بچانے میں کامیاب رہیں گے۔ اگر یہ طریقے آپ کو قابل عمل نہ لگیں تو اس ویڈیو کے آخر میں پیسے بچانے اور جوڑنے کے لیے ایک جاپانی طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ طریقہ جاپان کے ایک جرنلسٹ صحافی نے وضع کیا تھا، جسے جاپانی لوگ اشروں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہوگا جتنا کہ جاپانی لوگوں کے کام آیا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو پہلا طریقہ ہے، سب سے پہلی ضرورت اس بات کو سمجھنا ہے کہ پیسے کو لگائیں کہاں۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں چیزیں خریدنے کے بعد پسند نہیں آتی، یا انہیں بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کئی ایسی چیزیں خرید چکے ہیں جن کی انہیں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، تو آپ اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور شادیوں پر جانے سے پہلے باقاعدہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ آپ کیا چیز خریدیں گے، اور بس وہی چیزیں خریدیں جو آپ کی لسٹ میں ہیں۔ اکثر بازار میں چند سستی چیزیں دیکھ کر جن کی قیمتیں اچانک کم ہو جاتی ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ چلیں اتنی سستی ہیں تو کیوں نہ خرید لی جائیں، حالانکہ آپ کو اس چیز کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک مہنگی چیز کی قیمت کم دیکھ کر آپ اسے خرید لیتے ہیں۔ تو ضرورت زندگی کی چیزوں پر پیسہ ضرور خرچ کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ فضول چیزیں نہ خریدیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اکثر اپنی فیملی کے ساتھ گھر سے باہر جا کر کھانا کھانا فضول خرچی نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک تو آپ کو خوشی ملتی ہے، دوسرا آپ کی خوشگوار یادوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر دو، اگر آپ اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا شروع کر دیں اور ہر روز وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے، تو آپ کبھی بھی پیسے نہیں بچا پائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اپنی خواہشات کو رد کر دیں۔ اگر آپ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ گھر سے باہر جا کر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ صرف 1 دفعہ گھر سے باہر جا کر کھانا کھایا کریں۔ اگر آپ کو ہر ہفتے شاپنگ کرنے کا شوق ہے تو کوشش کریں کہ مہینے میں 1 یا 2 دفعہ ہی شاپنگ کرنے جائیں، اور جب بھی شاپنگ کرنے جائیں تو ضروری نہیں کہ آپ چیز اسی دکان سے خریدیں جہاں آپ سب سے پہلے گئے تھے، بلکہ آپ کچھ اور دکانوں پر بھی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور دکان پر آپ کو وہ چیز سستی بھی مل جائے اور کوالٹی بھی اچھی ہو۔ نمبر تین، اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے پیسوں کو صرف جمع نہ کرتے رہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پیسوں کی قیمت بھی گرتی جاتی ہے۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آج سے 5 یا 10 سال پہلے 2000 روپیہ بڑی مشکل سے آپ نے جمع کیا ہو۔ اگر آپ اسی 2000 روپے کی چیزیں آج خریدیں تو آپ کو بڑی مایوسی ہوگی، کیونکہ اس دور میں 2000 کی ویلیو زیادہ تھی۔ اس لیے پیسے جوڑتے رہنے کے بجائے کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کے پاس کچھ اضافی پیسے جمع ہو گئے ہیں تو ان کی کچھ ایسی چیزیں خرید لیں جن کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، جیسا کہ سونا یا زمین کا کوئی ٹکڑا وغیرہ خریدا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، وہ چیزیں جو خراب نہیں ہوتی اور آپ انہیں پورا مہینہ استعمال بھی کرتے ہیں، ان چیزوں کو کسی ہول سیل کی دکان سے اکٹھا خرید لیا کریں۔
اپنے سارے خاندان کے لیے ان ساری چیزوں کو اس طرح اکٹھا خریدنے پر آپ یقیناً 1، 2 یا 3 ہزار روپے کی بچت کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس طرح سبزیاں بھی دکان کی نسبت سبزی منڈی سے خریدیں تو سبزی استعمال میں آ جاتی ہے اور آپ کو سستی مل جائے گی۔ سبزی منڈی سے سبزی سستی مل جاتی ہے، جنہیں اکٹھا خرید کر 2، 4 دن یا ایک ہفتے کے لیے آپ محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پہ ایک جاپانی خاتون جرنلسٹ کا وضع کردہ ایک طریقہ ہے جسے اس نے کاکیبو کا نام دیا، اور 1904 میں اس نے اپنے ایک آرٹیکل میں اس کو شائع کیا۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے جاپانی لوگ اپنی آمدنی کا 15% سے 30% آسانی سے بچا لیتے ہیں۔ اس طریقے میں جاپانی لوگ سارے اخراجات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے کو سروائیول کا نام دیا جاتا ہے، جس میں خوراک، میڈیسن اور دوسری ان چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے جو زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ دوسری کیٹیگری آپشنل ہوتی ہے، جس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی کے لیے ضروری تو نہیں لیکن ان چیزوں کو ہم انجوائے ضرور کرتے ہیں، جیسے شاپنگ کرنا یا باہر سے کھانا کھانا۔ تیسری کیٹیگری میں کلچر کو شامل کیا جاتا ہے، جیسے موسیقی سننا، کتابیں پڑھنا یا کھیل کود پر خرچ کرنا۔ اور چوتھی کیٹیگری کو ایکسٹرا کا نام دیا جاتا ہے، جس میں چیزوں کو مرمت کروانا اور ضرورت پڑنے پر لوگوں کے لیے گفٹ خریدنا یا ضرورت پڑنے پر کوئی بھی امداد وغیرہ کرنا یا پھر کوئی میڈیکل کے اخراجات۔ جاپانی لوگ مہینے کے شروع میں ہی اپنی آمدنی کے حساب سے ہر کیٹیگری کے لیے رقم علیحدہ کر لیتے ہیں۔ وہ 4 لفافے لیتے ہیں اور ہر کیٹیگری کی رقم اس لفافے میں ڈال دیتے ہیں اور سارا مہینہ ہر کیٹیگری کے اخراجات کو اسی لفافے میں سے پورا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ 2 باتوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے کتنی بچت کرنی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ کون سی کیٹیگری میں زیادہ بچت کر سکتے ہیں۔ جتنی بچت کرنا وہ دل میں ٹھان لیتے ہیں، اسی رقم کو مہینے کے شروع میں ہی اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں، جس میں سے وہ نکلوا نہیں سکتے۔ بچت کے ساتھ ساتھ اس طریقے کا ایک اور فائدہ ہے کہ جاپانی لوگوں کو اس بات کا علم رہتا ہے کہ ان کے پیسے کہاں پر صرف ہو رہے ہیں۔ مہینے کے آخر میں انہیں خالی ہاتھ ہو کر یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ آخر پیسے کدھر گئے۔ ان 5 پوائنٹس کے علاوہ ایک بات جو یقیناً سب سے زیادہ اہم ہے، جو میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ رزق کی تنگی نہیں چاہتے تو ہمیشہ حلال رزق کمائیں، وہ کاروبار کریں جو حلال ہو، وہ نفع لیں جو جائز ہو، اپنے محلے میں غریب لوگوں کا خیال رکھیں، اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام ضرور آئے گی، انشاءاللہ۔